مجھے آریان کشان درانی کے خلاف FIR کٹوانی ہے۔ اس کی بات پہ سارے پولیس اسٹیشن میں سناٹا چھایا۔ کیا مطلب؟ اور کیوں؟ وہ لڑکا میرے سوتیلے بھائی کو اپنی باتوں میں پھنسا کر میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ پلیز اس کو گرفتار کریں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ روحا چیخ پڑی۔ کیا فیصلہ ہے SP کا شان؟ آہا شرارت سے بولا۔ ہاں، کاٹو FIR اور لکھو کہ آریان درانی نے اپنی ہونے والی بیوی کو کڈنیپ کر کے اس سے نکاح رچا لیا۔ وہ روحا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے، ماما یہ کس جاہل نے میرے بیڈ پہ پانی پھینکا ہے؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیختا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلتا بول رہا تھا جب لاؤنج پہ بیٹھ کر مگر انداز میں سنیکس کھاتی روحا نے اسے آنکھیں پٹپٹائے ہوئے دیکھا۔ یہ تمہارا کام ہے نا؟ وہ شیطان کی نانی کو دیکھ کر رہ گیا جس نے فوراً سے اس کی جانب پوری اچھالی۔ اتنے کوئی برے دن نہیں آئے میرے کہ تمہارے اس بدبودار کمرے میں جاؤں میں اور وہاں جا کر پانی بھی پھینکوں؟ کتے مرنے کی اسمیل آتی ہے تمہارے کمرے سے۔ انسان تو وہاں ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتا۔ جان بوجھ کر اپنی آواز میں حقارت ڈالتی وہ کچھ اس انداز سے بولی کہ ایک پل کے لیے شایان کو بھی لگا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ آج تم سے ہی صاف کرواؤں گا وہ کتوں کی بدبو والا روم۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ دھمکی آمیز انداز میں بولتا اگلے ہی پل اپنی ماں کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ روحا نے پیچھے ہاتھوں سے ایسے اشارے کیے تھے کہ جیسے کہہ رہی ہوں جاؤ جاؤ بہت دیکھے تمہارے جیسے۔ یہ تھے اس گھر میں رہنے والے دو نفوس جن کی کبھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ میں اس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کروں گا۔ مما اس کی شادی کر دے، میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے یہ۔ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتا وہ بنا کوئی سوچے سمجھے دھاڑتے ہوئے بولا جب رقیہ بیگم اس لڑکے کے یوں اچانک آنے پہ بے ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ ہو کیا گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ انہوں نے اسے گھوری سے نوازتے اپنے دل کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، اس لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، پلیز اسے یہاں سے نکالیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں بالوں کو مٹھیوں میں بھرتا بولا جس پہ رقیہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہا ہے تمہیں اس نے؟ وہ سوالیہ انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اپنی حرکتوں سے میرا جینا حرام کر دیا ہے اس نے، وہ غصے سے برہم ہوتے بولا۔ اور جو تم نے اپنے پاس سے آتی گندی بدبو کے ساتھ ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے اس کا کیا؟ اس حساب سے تو تمہیں محلے کے گٹر میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ روحا کا اطمینان قابل دید تھا۔ دیکھا اس کی زبان درازی کو؟ اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کرتا وہ اپنی ماں کو اس کا اصل روپ دکھانے لگا۔ روحا، رقیہ بیگم نے اس کی جانب خفگی سے دیکھا جس پر وہ منہ لٹکا گئی۔ یار آپ اسے بھی تو منع کریں، اتنا بڑا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کی زنانہ حرکتیں نہیں گئی۔ ایک میں ہوں جو لڑکی ہونے کے باوجود اس کے سب ستم برداشت کرتے ہوئے اپنے دل میں رکھتی ہوں، مگر یہ محلے کی آنٹیوں کی طرح آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اپنی ماں کے پاس دھپ کر کے بیٹھ کر گرتی وہ اداسی سے بولی جس پہ رقیہ بیگم اس کے باری صدقے جانے لگی۔ میری بچی، میری معصوم بچی، اس کو گلے لگا کر محبت سے بولی جس پہ روحا نے شایان کو آنکھ ماری۔ اپنی ماں کو بھی اس کی سائڈ لیتے دیکھ وہ پیر پٹکتا وہاں سے باہر نکلا۔ وہ ہر دفعہ اس کی شکایت لے کر آ جاتا مگر فائدہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی ماں کو اپنی معصومیت کے جال میں پھانس لیتی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا ان سب نے یہ کام پہلی دفعہ کیا ہے؟ میٹرک فیل لوگوں کو جاب دے رکھی ہے ان لوگوں نے۔ آج احساس ہوا ہے مجھے، ایک مجرم تک پکڑنے نہیں ہو رہا ان سے۔ اگر مفت کی روٹیاں ہی توڑنی ہے، کام نہیں ہوتا تو اٹس آل رائٹ، نکال دو ان کو، مگر مجھے ایسی لاپرواہی ہرگز نہیں چاہیے۔ پولیس کی یونیفارم پہنے وہ اس وقت پورے ماحول پہ چھایا ہوا تھا جبکہ اس کے دوست حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے جو اچانک سے نہ جانے کیوں اتنا بھڑک رہا تھا۔ جسم سے چپکی اس کی یونیفارم کی شرٹ اس کا چوڑا سینہ نمایاں کر رہی تھی۔ چاکلیٹی بالوں کو جیل کے ساتھ تفاصل سے سیٹ کیے، آنکھوں میں ناگواری سموئے، ایک ہاتھ اپنی پینٹ کے پاکٹ میں ڈالے وہ بے حد خراب موڈ میں تھا۔ وہ اس وقت ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ کافی وقت کے بعد جب اپنے پارٹنر کی بھیجی میلز اور کچھ پکچرز دیکھتا وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتا، جبڑے بھیجتا اور رہا تھا پولیس اسٹاف کے چھکے چھڑا چکا تھا۔ سوری سر، میں دوبارہ اس سے پہلے مقابل کوئی ایکسکیوز کرتا۔ آریان درانی ایک پل میں اسے چپ کروا کے، دوبارہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا رئیس۔ وہ روبدار
مگر سخت گیر لہجے میں اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ جب پیچھے سے آتے آہت نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ آہت، تم اپنا گھر بار چھوڑ کر آریان کے ساتھ نکاح پڑھوا کر اس کے گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ ایسے تو محلے کی آنٹیوں کو بھی طریقہ نہیں ہے باتیں بتانے کا، جیسے تم پل پل کی خبر اس 2 نمبر پولیس والے کو بتاتے ہو۔ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر خان سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آہت کی یوں آریان کو پل پل کی رپورٹ دینے پر بے حد بدمزہ ہوتا، تبھی اسے دپٹنے کے انداز میں بولا جب دوسری جانب رئیس اس کی بات پر گڑبڑایا۔ میں کیسے سر؟ وہ اس کی نکاح والی بات پہ بوکھلایا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دیکھتے آہا نے تاثر سے سر ہلاتے فون کاٹتے آریان دورانی کی طرف بڑھایا جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ کہتا ہوں آنٹی سے کہ تیرے لیے لڑکی ڈھونڈے، اس کے ساتھ کرنا یہ سب۔ چل نیچے نیچے کر آنکھیں، میری عزت کا سوال ہے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز مسلسل خود پہ محسوس کرتے آہا ڈرامائی انداز میں اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے چھپاتا بولا، اپنی زنانہ حرکتیں چھوڑ دو ایڈیٹ، اور اپنی آنٹی سے بولو ادھر ادھر جھانکا تانی کرنا چھوڑ دیں۔ یہ لڑکیوں والا فیس میں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ آریان دورانیوں سے گھوریوں سے نوازا دانت کچکچا کر بولتا، سر جھٹک کر ہے کیا؟ جب خود کے لیے زنانہ جیسا لفظ سن کر آہا بلبلا اٹھا۔ خود تو جیسا اپنی مردانگی کے جھنڈے کاٹ دیے اس نے، باپ تو بن نہیں سکا ابھی تک۔ ہاں آیا بڑا، اور کیا مطلب کہ لڑکی والے فیس سے نکل گیا؟ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ کیا تو ساری زندگی ایسے ہی میری جانب ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا رہے گا؟ آہا نے جان بوجھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کور کرتے مصنوعی خوف سے کہا جس میں آریان خان نے اس کی جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اگر میں نے کبھی شادی کی تو تب تجھے اپنی مردانگی کا ثبوت دے کر ہر سال تجھے چاچو بناؤں گا، اس لیے دعا کر کے کوئی لڑکی میرے ہاتھ نہ لگے اور تیری ہی نیت خراب ہوگی تیرے پہ۔ بات کرنے سے پہلے تیری زبان کیوں نہ ٹوٹی؟ وہ اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک گہری نگاہوں سے دیکھ کر جس طنزیہ انداز میں بولا، آہا کا دل کیا اس مغرور شخص کا سر پھاڑ دے۔ مجالے کے 2 پل یہ کسی کی خوش فہمی میں رہنے دے، تو بہت ہی کوئی بے مروت انسان ہے ویسے۔ آہا نے اس کی جانب دیکھتے خفگی سے کہا، تجھے آج پتا چلا ہے؟ اس کی جانب گردن کو ہلکی سی موڑ کر پوچھا۔ وہ اپنے باقی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، جبکہ اب کی بار آہا نے بھی خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ یہ بندہ پبلک میں اس کی ماں بہن ایک کر دیتا۔ ملک ہاؤس میں سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ 5 مرلے میں بنا یہ چھوٹا مگر خوبصورت گھر رقیہ ملک نے بے حد خوبصورتی سے سینچ سینچ کر بنایا تھا۔ اس گھر کے سربراہ ہمدان ملک تھے جن کی شادی رقیہ ملک سے ہوئی تھی۔ رقیہ اور ہمدان ملک کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا شایان ملک جو کہ ان کا اپنا بیٹا تھا، جو کہ دوسری بیٹی روحا ملک جو ہمدان ملک کے دوست کی بیٹی تھی، وہ کسی حادثے میں اپنی جان دے بیٹھے۔ اس دن کے بعد سے ہمدان ملک نے روحا ملک کو اپنی بیٹی بناتے اس کی بیٹیوں سے پڑھ کر پرورش کی تھی، محبت دی تھی، جبکہ شایان ملک اور روحا ملک کی آپس میں بہت کم بنتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے تھے یا نفرت کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے سے بے حد پیار تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر کارنامے میں اکٹھے ہوتے تھے، مگر کام ہو جانے کے بعد شایان اسے دھوکہ دے دیتا، جس کا بدلہ روحا ملک اس کو ذلیل کر کے لیتی۔ یوں ہی خوشیوں سے بھرا یہ گھرانہ ایک دلکش محبت کی مثال آپ تھا۔ میرے ایک دوست نے آنا ہے آج، تو تیاریاں اچھی رکھنا، روحا کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ روحا جو کب سے شایان ملک کی خوشی سے چمکتی نگاہیں خود پر محسوس کر رہی تھی، اپنے باپ کی آواز پہ بے یقینی سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ واٹ؟ وہ بے ساختہ چیخی۔ روحا، رقیہ بیگم نے اس کی جانب تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے کیوں دیکھنے آ رہے ہیں یار؟ میں کون سا اس دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں؟ دیکھنا ہے تو اس کو دیکھے جو واقعی 8واں عجوبہ ہے۔ وہ شایان کی جانب ہاتھ بڑھا کر اشارہ کرتی روحان سے لہجے میں گویا ہوئی۔ محترمہ، آپ کی شادی کے لیے آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ شایان ملک کو آج اس کی ہر بات اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی کہ وہ اس گھر سے جانے والی تھی۔ وہ نہایت خوش تھا۔ بکواس نہ کرو، جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی۔ اسی دعائیاں عروج پر تھی۔ وہ صرف دیکھنے آ رہے ہیں، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری یہ سڑی ہوئی شکل انہیں پسند آ جائے گی؟ شایان ملک نے مصنوعی حیرت سے پوچھا تو روحا کا دل کیا پانی کا جگ اس کے منہ پہ الٹتے۔ بابا، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس سے بعد میں نمٹنے کا سوچتی وہ اپنے باپ کی جانب متوجہ ہوئی۔
بیٹی نے ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اگر رشتہ آ رہا ہے تو انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں، رشتے کو بلا وجہ نہیں ٹھکراتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی وہ جاننے والے ہیں، میرے اچھے لوگ ہیں۔ حمدان ملک نے بے حد تحمل اور پیار بھرے لہجے میں کہتے اس کو یقین دلایا، جس پہ وہ ان کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے اب اس کے بابا اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اس کے بابا اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ جب بھی وہ کوئی جگاڑ لگانے کا سوچتی اپنے ناشتے پہ جھک گئی۔ وہ اتنی آسانی سے تو اس گھر سے جانے والی نہیں تھی۔ ابھی تو اس نے ایک ظالم ننن بننا تھا، ابھی تو شایان کے بچوں کو ڈرانا دھمکانا تھا۔ ابھی اگر اس نے شادی کر لی تو وہ یہ سب کیسے کرے گی؟ کیونکہ پھر تو اس کے بھی بچے ہوں گے، وہ انہیں سنبھالے گی یا اپنے بدلے لے گی؟ نہیں نہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا، وہ ہڑبڑا کر سوچتی اپنے دماغ میں تانے بننے لگی۔ ایڈوانس شادی مبارک کیوٹی، شاہد ملک نے ہنستے ہوئے اسے مبارکباد دی، جس پہ وہ اسے گھوڑیوں سے نوازتی باہر چلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ یقیناً اب اس کو گدھے کو ہی باپ بنانا پڑے گا۔ گھر کے وسیع سے ڈرائنگ روم ہال میں اس وقت عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ لمبی سی ٹیبل کے ایک سرے پہ کاشان دورانی اخبار کھولے بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے سرے پہ آریان دورانی اپنی پلیٹ میں موجود ناشتہ بے دلی سے ختم کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی خنکی تھی جو ہر وقت اس کی شخصیت کا حصہ ہوتی۔ رحمہ دورانی دونوں کے درمیان بیٹھی کبھی بیٹے کو دیکھتی تو کبھی شوہر کو، جیسے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی۔ آریان، انہوں نے نرمی سے پکارا تو اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جیسے سن تو رہا ہو مگر دلچسپی نہ ہو۔ ہم آج ایک جگہ جا رہے ہیں، انہوں نے بات شروع کی تو آریان نے مختصر سے سوال کیا۔ کہاں؟ تمہارے رشتے کے لیے؟ رحمہ دورانی نے جیسے ہی کہا، آریان نے ہاتھ کی حرکت ایک لمحے کو روکی، پھر اس نے آہستہ سے چمچ پلیٹ میں رکھا اور سر اٹھا کر سیدھا اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آواز نہ اونچی تھی نہ دھیمی، مگر لہجے کے ساتھ بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی اپنی جاب پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں۔ فضول چیزیں؟ احمد دورانی نے حیرت سے دہرایا۔ بیٹا، شادی کوئی فضول چیز نہیں ہوتی، میرے لیے ہے، اس نے بے نیازی سے کہا اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ مجھے کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں ان چکروں میں پڑنا چاہتا ہوں۔ کاشان دورانی نے اخبار سے نظریں اٹھا کر ایک نظر بیٹے کو دیکھا، مگر خاموشی رہے، جیسے یہ بحث ان کے لیے نئی نہ ہو۔ آریان، تم ہر بات کو اتنا مشکل کیوں بنا دیتے ہو؟ رحمہ دورانی اب کی بار ذرا سنجیدگی سے بولی۔ ہم صرف دیکھنے چاہ رہے ہیں، کوئی زبردستی نکاح نہیں پڑھوا رہے، اور اگر پسند آ گئی تو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ تو آگے بات ہوگی، انہوں نے سادہ سا جواب دیا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ سب، وہ جھنجھلا کر بولا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے مجھے اپنی لائف میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ رحمہ دورانی نے گہرا سانس لیا اور اسی طرف جھکی۔ ہر چیز تمہارے پلان کے مطابق نہیں ہوتی آریان، کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دینے چاہیے۔ مجھے کسی وقت پہ کچھ نہیں چھوڑنا، وہ دانت بھینچ کر بولا۔ بیٹا، اس بار ان کی آواز میں نرمی کے ساتھ ہلکی سی ضد بھی شامل تھی، صرف ایک بار جا کر دیکھ لو میری خاطر۔ آریان چند لمحے انہیں گھورتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر اس نے سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں بند کی اور ایک لمبا سانس لیا۔ فائن، وہ اچانک سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے ویسا کر لیں، مگر بعد میں مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ رحمہ دورانی کے چہرے پہ فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ آریان نے بس ہلکا سا سر جھٹکا اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا سمجھوتا کر لیا ہو، جبکہ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی بیزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر میں آج کچھ زیادہ ہی چہل پہل تھی۔ رقیہ بیگم صبح سے ہی کچن میں لگی ہوئی تھی، کبھی چائے چڑھا رہی تھی، کبھی سموسے تل رہی تھی اور کبھی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی، جیسے کوئی بڑا معرکہ ہونے والا ہو۔ ادھر روحا اپنے کمرے میں بیٹھی سر پکڑے بیٹھی تھی اور سامنے بیڈ پہ کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے نہیں کرنی شادی، یہ آخری فیصلہ ہے میرا، وہ خود سے ہی بڑبڑاتی، ایک ڈریس اٹھاتی اور اگلے ہی پل غصے سے واپس پھینک دیتی، جیسے قصور ان کپڑوں کا ہو۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور شایان اندر آیا۔ او ہو، دلہن تو ابھی تک تیاری نہیں ہوئی، لگتا ہے لڑکے والے واپس ہی چلے جائیں گے، وہ طنزیہ انداز میں بولا تو روحا نے تکیہ اٹھا کر سیدھا اس کے منہ پہ دے مارا۔ باہر نکلو یہاں سے، ورنہ آج تمہارا جنازہ بھی یہیں سے اٹھے گا، وہ دانت پیستے بولی۔ ارے ارے، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ویسے بھی آج کے بعد تو تم اس گھر میں مہمان بن جاؤ گی، وہ ہنستا ہوا بولا تو روحا کا دل کیا واقعی اس کا گلا دباتے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، سمجھ آئی تمہیں؟ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی بولی۔ نیچے آ جاؤ، دونوں مہمان آنے والے ہیں،
رقیہ بیگم کی آواز آئی تو شایان نے مسکراتے ہوئے روحا کو دیکھا اور آنکھ مارتا باہر نکل گیا۔ روحا نے گہرا سانس لیا اور بے دلی سے ایک سادہ سا سوٹ پہن لیا، بال کھلے چھوڑ دیے اور بغیر کسی خاص تیاری کے نیچے اتر آئی۔ دروازے کی بیل پہ اس کا دل عجیب سا دھڑکا۔ آ گئے لگتا ہے تمہارے سسرال والے۔ شایان نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی تو روحا نے اسے کوہنی ماری۔ بکواس کم کیا کرو سمجھے، دفعہ ہو، آ رہی ہوں میں بھی۔ اسے باہر کی جانب پھینکتی اپنے قدم اوپر کو لے گئی۔ اب تیار ہو کر تو آنا تھا نا مہمانوں کے سامنے۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو بڑی پیاری ہے، رحمت درانی نے اس کی بنائی لیتے ہوئے کہا۔ روحا نے پھیکی مسکراہٹ سے ان کی جانب دیکھا۔ بھابھی پسند آ گئی آپ کو؟ پھر ہماری بیٹی؟ روحا کے والد حمدان ملک نے شرارت سے پوچھا، جیسے انہیں پورا یقین تھا کہ ان کی اولاد کو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں بالکل، بہت حسین بیٹی ہے آپ کی، ماشاء اللہ۔ میری آریان کے ساتھ تو کھڑی چاند سورج کی جوڑی بنائی کی ہے۔ ان کی خوشی بالا در تھی، جبکہ کاشان درانی ہنستے ہوئے اپنی بیگم کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جوان بیٹی کی شادی کے لیے رضامندی نے انہیں کس قدر خوش کر دیا تھا۔ انہیں بھی پسند آ گئی ہوں میں، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ دھیرے دل میں خیال بنتی اپنی ماں کے کہنے پہ انہیں چیزیں سرو کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھی یہاں وہاں دیکھتی، ہر کسی کی آنکھوں میں مشکوک لگ رہی تھی۔ کیا سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو مجھے؟ اندر بلاؤ، مجھے FIR کٹوانی ہے۔ سب کو اپنی جانب گھورتا پا کر وہ تھوڑا غصے سے بولی، جب کانسٹیبل نے فوراً جواب دیا، جی چلے اندر، سر بلا رہے ہیں۔ سب حیران تھے کہ اس جوان لڑکی کو کس کے خلاف FIR کٹوانی ہے، وہ بھی اتنے تحمل بھرے انداز میں۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر دو نوجوان پر پڑی۔ وہ دونوں ہی بھلا کے خوبصورت تھے، مگر اس میں سے ایک کافی روبدار لگا روحا کو۔ اس کی سڑی شکل بتا رہی ہے کہ یہ میری FIR نہیں کاٹے گا، دوسرے سے کہتی ہوں۔ ایک جانے بیٹھے شخص کو دیکھتی وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی، اس کے ساتھ بیٹھے شخص کو آگے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جی بولیے محترمہ، کس بات کا شور ڈالا ہے آپ نے؟ سامنے بیٹھے لڑکے کے اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھتے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ روح کا دل کیا اس کا گلا دبا دے، جو تمیز سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے آریان کاشان درانی کے خلاف FIR کٹوانی ہے، اس نے گویا ان سب پہ بم گرایا۔ ساتھ بیٹھا شخص بے ساختہ اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اس کے سینے تک آتی تھی۔ کیا مطلب اور کیوں؟ کیا کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ آہشہ نے اپنے ساتھ بیٹھے آریان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ لڑکا میرے سوتیلے بھائی کو اپنی باتوں میں پھنسا کر میری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ پلیز اس کو گرفتار کریں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو بنا رکے بولتی چلی گئی۔ آریان خان نے آئی برو اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے خلاف اس کے سامنے بیٹھ کر بول رہی تھی، جبکہ آہشہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تو کیا خیال ہے SP آریان خان، کاٹنی ہے FIR؟ مزے سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے آہت نے پوچھا۔ روحا کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ اس نے آنکھیں پاڑے ساتھ بیٹھے روبدار شخص کی جانب دیکھا۔ کیا اس کا ہونے والا شوہر پولیس والا تھا؟ وہ حیرت سے سوچتی خود کو کوسنے لگی، آج سے پہلے اتنی شرمندگی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں کاٹو FIR اور لکھو کہ آریان درانی نے اپنے ہونے والی بیوی کو کڈنیپ کر کے اس سے نکاح رچا لیا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا روحا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ روحا حیرت سے شخص کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگاتا بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ مجھے چھوڑو SP، وہ چیخی، شرمندگی کو خود سے کی اوٹ میں چھپانا چاہا۔ جس جرم کی FIR کٹوانی، پہلے وہ جرم تو کر لوں۔ اس کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر دروازہ بند کرتا وہ اپنی جگہ پہ آ بیٹھا۔ روحا کا چیخنا چلانا کسی کام نہیں آ سکا۔ میں تمہیں اپنے بھائی سے بہت پٹواؤں گی، اس نے شایان کی دھمکی لگانا چاہی۔ وہی بھائی جو میرے ساتھ تمہاری زبردستی شادی کروا رہا ہے؟ روحا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یہ شخص اب اس کو ایسے ہی بخشنے والا نہیں تھا، وہ سمجھ چکی تھی۔ تمہیں شرم آتی نہیں آتی پولیس والے کو ہو کر مجھے کڈنیپ کر رہے ہو؟ اس نے آخری ہرباز پایا۔ بیوی کو کر رہا ہوں، اس شرشاری سے بولا۔ اس کی شادی کے معاملے میں ساری بیزاری دور جا سوئی تھی۔ یہ لڑکی بے حد انٹرسٹڈ تھی جو اسے شادی نہ کرنے کی خاطر اس کے خلاف FIR کٹوانے گئی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اپنی ماں کو فون ملایا۔ آپ کی بہو سے نکاح کراؤں، اس کے گھر بتا دیجیے گا، وجہ میں آ کر خود بتا دوں گا۔ اس نے مختصر سی بات کرتے کال کاٹ دی، جبکہ روحا اس سر پھیرے شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا وہ واقعی نکاح کرنے والا تھا اس سے؟
جان چھڑوانے کے چکر میں وہ علیہ عذاب